چند سال قبل تک کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کا نام آتے ہی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی اور خستہ حال بسوں کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ تاہم سندھ حکومت کے محکمہ ٹرانسپورٹ کی کوششوں کے باعث آج انہی سڑکوں پر پیپلز بس سروس، پنک بس، ڈبل ڈیکر بسوں کے ساتھ ساتھ گرین لائن، اورنج لائن روٹس پر جدید بسیں چل رہی ہیں، جن میں سفر کرتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک جیسا احساس ہوتا ہے۔ پیپلز بس سروس اور گرین لائن منصوبے کی طرح اورنج لائن منصوبہ بھی اورنگی ٹاؤن اور گرد و نواح میں رہنے والے شہریوں کے لیے جدید سفری سہولیات فراہم کرنے والا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا کرایہ کم از کم 15 روپے اور زیادہ سے زیادہ 55 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گرین لائن BRT کے ڈائریکٹر بس آپریشن عبدالعزیز نے WTN سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اورنج لائن منصوبہ تقریباً 4 کلومیٹر طویل ہے، جس پر ڈیزل ہائیبرڈ ٹیکنالوجی سے لیس 20 بسیں چل رہی ہیں۔ اورنج جو ہے ایک 3.88 کلومیٹرز کا ایک منصوبہ ہے جو گورنمنٹ آف سندھ نے ہوللی اینڈ سوللی اپنے پیسوں سے بنایا اور چلا رہی ہے، اور پہلے یہ شروع میں 3 سال وفاق کے پاس تھا گرین لائن کے ساتھ، مگر اس کی فنڈنگ جو تھی وہ گورنمنٹ آف سندھ ہی کرتی تھی، اور اب پورا 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اس کو ہم گورنمنٹ آف سندھ ہی دیکھ رہی ہے، اور اس میں 20 بسیں ہیں 12 میٹر والی لو فلور ڈیزل ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اس میں پہلے جو تھا 1800 سے 2000 لوگ 2500 ایسے کوئی سفر کرتے تھے جو جی، اب یہ بڑھ کے کوئی 9,500 کی رائڈرشپ ہو گئی ہے، اور ایک ہائیسٹ میں یہ 10,000 بھی پر ڈے پیسنجر کراس کیا ہے اس نے۔ اور اس میں جو گورنمنٹ آف سندھ کے پاس آئی ہے تو اور بھی ہم نے اس میں اقدامات کیے ہیں، اس کی انٹیگریشن کی ہے گرین لائن کے ساتھ۔ اب بس جو ہے نہ کہ بورڈ آفس تک بلکہ ناگن چورنگی تک جاتی ہے گرین لائن کا کوریڈور یوز کرتے ہوئے۔ سب سے اچھی بات جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے اب جو کارڈ ہے وہ ایک ہی ہے، جو پاکستان میں دوسری میٹروز میں شاید نہیں ہے، اس میں الگ الگ لینا پڑا۔ ہمارا ایک ہی کارڈ ہے، آپ ایک ہی کارڈ میں ٹیپ ان ٹیپ آؤٹ کریں، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، اور آپ اورنج کی بس پہ ہی بیٹھ کے گرین لائن کا جو اسٹیشن ہے اس میں بس ڈاک ہوتی ہے، ادھر ہی آپ پلیٹ فارم سے دوسری بس میں بیٹھ سکتے ہیں، وائس ورسا، گرین والے اورنج میں، اورنج والے گرین میں بیٹھ کے اپنے سفر جہاں ان کا ڈیسٹینیشن ہے ادھر جا سکتے ہیں۔ اورنگی کے جو لوگ ہیں وہ اب بیٹھے ہیں اورنج میں، اور بورڈ آفس میں وہ ٹرانسفر ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، ٹرانسفر کریں گرین لائن کی بس میں تو وہ نمائش آ سکتے ہیں، ادھر سے ہی ٹرانسفر کریں تو وہ ادھر سے آپ کے سرجانی بھی جا سکتے ہیں، تو دونوں طرف جا سکتے ہیں، آپ کو دونوں کا فائدہ ہے، یہ ہے۔ اور تو یہ جو جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اورنگی کا TMA کا ایریا بورڈ آفس کا، یہ ہوللی سولی اب کلیکٹڈ ہو گیا آپ کے سرجانی سے اور نمائش سے۔ عبدالعزیز نے مزید بتایا کہ اورنج لائن منصوبہ 1 سال قبل تک وفاقی حکومت کے زیر انتظام تھا، تاہم گزشتہ 1 سال سے اسے سندھ حکومت چلا رہی ہے۔ ان کے مطابق جب یہ منصوبہ وفاق کے ماتحت تھا تو روزانہ 1800 سے 2500 افراد سفر کرتے تھے، جبکہ اب روزانہ 9000 سے زائد مسافر اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت نے اورنج لائن روٹ پر مزید 2 اسٹیشنوں کا بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ اس کے 4 اسٹیشن تھے شروع میں، TMA میں تھا، اور پھر اورنگی اور 4:45، اور ادھر جہاں پہ، اور ادھر زیادہ تر نا آپ کی انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، جہاں پہ ہماری بہنیں اور بچیاں جو ہیں وہ ادھر جاتی ہیں، ان کو سب سے زیادہ یہ مفید دے رہی ہے اور فائدہ دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جب انٹیگریشن ہم نے کی ہے تو 2 اسٹیشن ہم نے اور ایڈ کر دیے ہیں بورڈ آفس میں، تاکہ لوگ کارڈ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جو کارڈ استعمال کریں تو جتنا وہ ٹریول کریں گے اتنے ان کے پیسے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں سسٹم سے۔ دیکھیں ہمارے پاس پورا اس کا ایک ماسٹر پلان ڈیولپ کیا تھا جائکا کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نے 2012-13 میں، اسی کو گورنمنٹ جو ہے امپلیمنٹ کری ہے، اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، اسی کا ایک اور کوریڈور جو ہے وہ یلو لائن ہے۔ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جس میں آپ کی بلو لائن ہے، ریڈ لائن ہے، یلو لائن ہے، جس میں سے 2 لائنیں اور مزید گورنمنٹ آف سندھ دن رات اس پہ کام کر رہی ہے۔ جب یہ نیٹ ورک بن جائے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی میجر آرٹریز ہیں کراچی کی وہ سرو ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ پھر فیڈر اور ڈائریکٹ سروس کا بھی کانسیپٹ ہے، تاکہ جو لوگ اس کے پیرالل رہتے ہیں وہ ان کو کم سے کم چلنا پڑے، اور بس آئے اور بس سے وہ ماس ٹرانزٹ پہ آئیں، اور ماس ٹرانزٹ سے وہ جہاں ٹریول کرنا چاہتے ہیں نارتھ ساؤتھ ویسٹ ادھر
اپنی منزل پہ چلے جائیں. جی بالکل سبسڈی دیتی ہے. ماس ٹرانزٹ جتنے بھی دنیا بھر میں ہیں وہ سبسڈی پہ چلتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بہت سارے آپریشنل کمپوننٹس ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اس کا جو فیئر ہے وہ گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہوا کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 55. اچھا وہ پھر آپ کا ٹریول پہ، اگر آپ اورنج سے نکل کے صرف اورنج میں رہتے ہیں تو اس پہ آپ 20 روپے تک ہی دیتے ہیں یا 25 روپے. ہاں اگر وہ اورنج کی سے بس میں آپ گرین لائن کے کوریڈور پہ جاتے ہیں، ناگن تک جاتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ ڈسٹینس بیسڈ فیئر ہے ہمارا. اس میں ہر سلیب میں میرے خیال 5 روپے بڑھ رہے ہیں اپ ٹو میکسیمم آف 55 روپیز. اورنج لائن کو گرین لائن سے منسلک کیے جانے کے بعد اورنگی ٹاؤن کے رہائشی نمائش چورنگی تک آسانی سے ایئر کنڈیشنڈ بسوں میں آرام دہ سفر کر سکتے ہیں. اورنج لائن بس میں سفر کرنے والے شہریوں نے سندھ حکومت کے اس منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے قبل لوکل بسوں میں سفر کسی اذیت سے کم نہیں تھا، تاہم اب انہیں خستہ حال بسوں سے نجات مل گئی ہے. سر اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم ایک ہی کارڈ پہ نمائش تک کے سفر کر سکتے ہیں. نمائش تک کے سفر کر سکتے ہیں. دوسرا ہم عبداللہ موڑ تک کے سفر کر سکتے ہیں ایک ہی کارڈ پہ. اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ ملا ہے. پہلے ہم یہ کہ لوکل بسوں میں بڑا خوار ہوتے تھے، 2 بسیں کر کے جانا ہوتا تھا، 3 بسیں کر کے چینج کرو، پھر سارے دیر کھڑے ہو کے جاؤ سفر تک کے. پھر اسنیچنگ بڑی ہوتی تھی بسوں کے اندر. اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک ہی بس ایک ہی کارڈ پر یا ایک ہی ٹکٹ پر آپ نمائش چلے جائیں یا سرجانی تک کے چلے. اس سے یہ بڑا فائدہ ہوگا ہمارے کو نا. تو یہ کہ پہلے سے خالی اورنگی میں چلتی تھی، پہلے خالی بورڈ آفیسر کی چلتی تھی، اس ٹائم پہ اتنا وہ نہیں تھا. جب سے آگے جانا شروع ہوئی نا، اس سے ہمارے کو بڑا فائدہ ہو گیا ہے. ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے سر، سکون سے اے سی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ٹائم ہمارا بہت زیادہ بچ جاتا ہے. کوئی اسنیچنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں. سکون سے جاب پہ ہم جاتے ہیں اس بس میں. اورنج لائن سے بہت متاثر ہوئے. اورنج لائن چلی ہے تو ہمیں اورنگی ٹاؤن میں جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے. پہلے ہم جب جاتے تھے اورنگی ٹاؤن تو اس کے لیے ہمیں بورڈ آفس آنا پڑتا تھا، پھر وہاں سے چنچی وغیرہ کے دھکے کھا کے ہم 5 نمبر جاتے تھے. اورنج لائن سے یہ ہے کہ ہم اورنگی ٹاؤن اب آسانی پہنچ جاتے ہیں. کرایہ بالکل مناسب ہے. بس یہ عبداللہ چوک سے یہاں تک جو ہے نا 55 روپے لگتے ہیں. اورنگی ٹاؤن کے پہلے جو ہے ڈبل ہوتے تھے. نہیں بہت اچھا ہے، سہولت کی گاڑی چل گئی ہے. یہ اگر نہیں چلتی تو بہت مشکل ہو جاتی لوگوں کو آنے جانے میں. بہت سہولت ہو گئی ہے اس سے لوگوں کو کہ وہ چاہے احمد جناح روڈ جانا ہو چاہے اورنگی جانا ہو تو بہت سہولت ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. لٹکنا پڑتا تھا، اس میں آرام سے جاؤ. اسی چلا ہوا 55 روپے کرایہ صحیح، یہ آسان ہے. ٹرین بس تو جب سے اسٹارٹ ہوئی بہت سہولت ہوئی لوگوں کو، مگر ایک چیز یہ ہے کہ بہت اچھا نظام بنا ہے چلنا اور راستے چلنا. میں اورنج گرین لائن بس میں سفر کر رہا ہوں. میں جا رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے حیدری. اچھا جی لوکل بسوں میں سفر کرتے تھے، اس میں بہت پریشانی ہوتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے یہ چلنے کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے. کرایہ تو اس کا 55 روپے اورنگی ٹاؤن سے 5 اسٹار تک. پہلے جو ہے نا میں اپنے والد کے ساتھ یا اپنے ماموں کی بائک لے کے میں سفر کرتا تھا کہیں بھی جانا ہو. تو آج گھر پہ کوئی نہیں تھا تو اس لیے میں اورنج لائن کے سہارے ادھر آیا ہوں. یہ تو اچھی چیز ہے. سندھ حکومت کو اس کو جو ہے نا بہت آگے لے کے جانا چاہیے. میں یہ جنہیں یونیورسٹی سے حیدری سائڈ پہ جا رہا ہوں اپنے گھر پہ، تو کرایہ تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مناسب ہے. میں ہمیشہ ادھر سے سفر کرتا ہوں اگر جہاں پہ جانا ہے تو بہت مناسب ہے. پہلے تو ہم لوگ جو مسجد میں جاتے تھے وہ ہلتے تھے، پھر گڈھے ہوتے تھے، اکثر بہت اسپیڈ ہوتی تھی. ابھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے. اچھا بہت گڈ ہے، بہت مناسب ہے. لوگوں کو جانے کے لیے بہت آسانی ہے، سہولت ہے، اور بچے بڑے سب آسانی سے سفر کر لیتے ہیں. روزمرہ کی جو گاڑیاں چلتی ہیں اسی میں سفر کرتے تھے، اب اس میں جاتے ہیں. فیسلٹی ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، کھڑا نہیں ہونا پڑتا ہے، بیٹھ کے جاتے ہیں بس. سندھ حکومت نے 2012 اور 2013 میں جائکا کے تعاون سے ایک ماسٹر پلان تیار کیا تھا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے شہر میں ریڈ لائن، بلو لائن اور یلو لائن جیسے منصوبے شروع کیے گئے. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک مکمل ہونے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کے شہری ایک مقام سے دوسرے مقام تک جدید اور آرام دہ بسوں میں سفر کر سکیں گے.